جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں زاہد چودھری، سلسٹر سینئرز کورٹس آف UK۔ پچھلے ویک میں نے آپ لوگوں سے مخاطب ہوا تھا اور اس میں گورنر سندھ صاحب کے کتے کے پروٹوکول کے بارے میں نے بات کی تھی۔ یہ پاکستان کے صورتحال ایسی ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسی بات دل دکھانے والی ہو جاتی ہے کہ مجھے نہ چاہتے ہوئے بھی آپ لوگوں کے ساتھ مخاطب ہونا پڑتا ہے۔ آج کی جو ضرورت ہے وہ بھی رات کو جو اسلام آباد میں ایک افسوسناک واقعہ رونما ہوا، اگین جس میں پروٹوکول کی گاڑیوں نے 4 زندگیوں کے چراغ گل کر دیے۔ وہ نوجوان جو ٹیسٹ کے لیے آئے ہوئے تھے دور دراز علاقوں سے، وہ ہماری نام نہاد پروٹوکول کی نظر ہو چکے۔ سوال صرف اتنا سا ہے کہ میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں۔ یہ نوجوان جن کے والدین نے سپنے دیکھے تھے کہ ان کے یہ بیٹے بڑھاپے میں ان کا سہارا بنیں گے، انہوں نے تو یہ سوچا بھی نہیں ہوگا کہ ان کے کمزور اور ناتواں کندھوں کو اپنے جوان بیٹوں کے لاشیں اٹھانے پڑیں گے۔ میرا ارباب اختیار سے سوال صرف یہی ہے کہ یہ نوجوان کس جرم کی سزا میں اپنی زندگیوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ پاکستانی معاشرہ، خاص طور پر پاور کوریڈور، جس تیزی کے ساتھ اخلاقی قدریں کھوتے چلے جا رہے ہیں، انحطاط پذیری کا شکار ہو رہے ہیں، اس میں آپ لوگ یہ کہیں گے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے کہنے سے کوئی فرق نہ پڑے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اپنی بات کہنا چھوڑ دوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا اور بے تحاشا آگ تھی، تو اس میں ایک پرندہ اپنی چونچ میں پانی کا ایک قطرہ، ایک پرندہ چھوٹا سا چڑیا کی طرح، اور اس کی چونچ دیکھ لیں اور اس میں پانی کا دیکھ لیں، وہ آتا اور بڑی اونچی سے وہ ڈراپ جو ہے وہ آگ کے اوپر پھینکتا اور اڑ کے واپس جاتا اور دوسرا قطرہ لے کے آتا۔ تو اس کے دوسرے ساتھیوں نے بتایا کہ یہ آپ کیا بیوقوفی کر رہے ہو، تمہارے اتنے سے اتنی بڑی آگ جو ہے وہ کیا بجھ جائے گی؟ تو پرندے کا جواب آج میں آپ سب لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور آپ لوگوں سے گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں۔ پرندے نے یہ کہا کہ مجھے بھی پتا ہے کہ میرے اس چھوٹے سے عمل سے یہ ابراہیم کو جلانے کے لیے جو آگ لگائی گئی ہے یہ بجھے گی نہیں، لیکن کل جب میرا اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ جب ابراہیم کو آگ میں جلایا جا رہا تھا اس وقت تم کیا کر رہے تھے؟ یہ سوال آج ہم سب نے پوچھنا ہے کہ جب پاکستان کے اندر یہ پروٹوکول ہمارے نوجوانوں کی زندگیاں چھین رہا تھا، اس وقت آپ کیا کر رہے تھے، میں کیا کر رہا تھا؟ آپ کے بس میں جو کچھ ہے وہ کیجئے، یہ آواز بلند کیجئے۔ اب میں ارباب اختیار سے پوچھتا ہوں کہ کشمالہ طارق وفاقی محتسب کے عہدے پہ ہیں، ان کے بیٹے اور ان کے خاوند، ان کا کون سا پروٹوکول ہے جی؟
اب میں عرصہ دراز سے یو کے اندر پریکٹس کرتا ہوں لا کی. یہاں پہ میں نے بے تحاشا ہائی پروفائل ججز کو میں نے دیکھا ہے، لیکن ان ججز کا جو یو کے اندر کام کر رہے ہیں ان کا تو میں نے کبھی پروٹوکول نہیں دیکھا. ان کے لیے تو کبھی میں نے ٹریفک لائٹس بند ہوتے ہوئے، اشارے بند ہوتے ہوئے نہیں دیکھے. لیکن یہ کون سا معاشرہ ہے؟ وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا جی، وہ کون لوگ ہو تسی کہ آپ نے لوگوں کو خدا بنا لیا ہوا. اور جب آگے گرین نمبر پلیٹ کی گاڑی اوپر ہوٹر لگا ہوا ہے، وہ جا رہی ہے، اشارہ توڑ کے جا رہی ہے، اور پیچھے سے جناب پھر وفاقی موتی صاحب کی فیملی کی گاڑی بھی جا رہی ہے جناب. یہ کس چیز کا پروٹوکول ہے بھائی؟ کہ آپ ان لوگوں کو، اب میں کوئی غلط بات نہیں کرنا چاہتا اس ویڈیو میں، کہ جن کی کوئی، اگر وہ یہ پاور کوریڈور سے باہر آ جائیں تو ان کی ایک ٹکے کی حیثیت نہیں ہے پاکستانی معاشرے کے اندر. ہم ذمہ دار ہیں. ہم سے مراد یہ حکومت وقت، یہ تبدیلی کا نام لے کر آنے والے، یہ ذمہ دار ہیں. اب یہ اگر یہ پروٹوکول نہ ہو تو میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ کشمالہ طارق کے بیٹے کو اور اس کے ہسبینڈ کو 4 بندوں سے زیادہ کوئی بندہ نہیں جانتا ہوگا. اور کیا کیا آپ نے؟ ہاں صاحب، آپ اس وعدے کے اوپر، اس منشور کے اوپر آئے تھے کہ یو ول ڈیل ود دس پروٹوکول میٹر. عمران خان صاحب، آئی سپورٹ یو بٹ انفارچونیٹلی آئی کین ناٹ سے اینی تھنگ ٹو سپورٹ یور رانگ ڈوئنگ. عمران خان صاحب, that is your responsibility. That you are ultimately you are responsible. Because you are the head of state. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی میں نے آرڈر دے دیا, میں نے وہ کر دیا, وہ میں نے کر دیا. او بھائی, یہ جو عوام ہے, یہ جو روز سڑکوں پر ان دندناتی گاڑیوں کا شکار ہو رہی ہیں, جو تھانوں میں بےعزت ہو رہے ہیں, ہسپتالوں میں بےعزت ہو رہے ہیں, سڑکوں میں بازاروں میں بےعزت ہو رہے ہیں, ان کی عزت نفس کو محفوظ بنانے کے لیے قانون سازی کون کرے گا؟ وہ ہمارے ایک ڈپٹی چیئرمین سینٹ ہیں جناب سلیم مانڈوی والا, ان کا کوئی نام آ گیا ہے جناب کسی نیب کے کیس میں, تو وہ روز بیٹھے پریس کانفرنس کر رہے ہوتے ہیں, سینٹ میں اس کے اوپر آواز اٹھائی جا رہی ہوتی ہے, گالی گلوچ ہو رہا ہوتا ہے, اسمبلی کے اندر تحریک استحقاق پیش کی جا رہی ہوتی ہے. بڑے تمہارے استحقاق مجروح ہوئے ہیں, تم ہو کیا؟ ہمارا استحقاق مجروح ہوا ہے, ہم سے کسی نے پوچھ لیا. وہ کبھی کوئی قانون سازی ایک عام آدمی کے لیے بھی آپ لوگوں نے بنائی؟ Have you enacted any legislation for general public کہ ان کا عزت نفس کو محفوظ کیا جائے؟ عام آدمی پولیس کو دیکھ کر ڈرتا ہے کہ یہ بھی گالی گلوچ کریں گے, ہماری عزت کو کوڑیوں کے باہر نیلام کریں گے. ان کے لیے آپ نے کیا, ان کا کوئی پروٹوکول نہیں ہے. سارے پروٹوکول جو ہیں وہ کشمالہ طارق, اس کے بیٹے, اس کے ہسبینڈ, آپ وزیر اعظم, گورنر صاحب کے, پرائم منسٹر, چیف منسٹر صاحب کے, وزیروں کے, مشیروں کے, سارے پروٹوکول آپ لوگوں کے لیے. آپ صرف یہ اپنے رات کو سونے سے پہلے سوچئے گا
یہ جو اوورسیز پاکستانی جو پاکستان کو چھوڑ کے آتے ہیں وہ کیوں آتے ہیں؟ کس کا دل چاہتا ہے اپنے آباء و اجداد کی قبروں کو چھوڑے، اپنے بہن بھائیوں کو چھوڑے، اپنی جنم بھومی کو چھوڑے، اپنے شہر کو، اپنے گاؤں کو، اپنی گلیوں کو، اپنے سکولوں کو، اپنے کالج کو، اپنی یونیورسٹیوں کو، جہاں اس کی زندگی کی یادیں ہیں، ان کو چھوڑ کے پردیس میں آئے دھکے کھانے کے لیے؟ کبھی سوچا ہے یہ؟ صرف اس لیے کہ ان کنٹریز میں انسانوں کی عظمت ہے، پروٹوکول نہیں ہے، یہاں پہ کوئی آپ کو او کہہ کے نہیں پکارتا۔ وہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبے میں کہا تھا نا کہ کسی کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر، عربی کو اجمی پر، کسی کو کسی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے، وہ یہاں پہ ہے جن ڈیولپ کنٹریز میں ہم رہ رہے ہیں۔ اور پھر آپ عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکا جا رہا ہے۔ پاکستان کا سسٹم از سو روٹن، بدبودار ہو چکا ہے، اور وہ سسٹم جو عام آدمی کی عزت نفس کی حفاظت نہیں کر سکتا، اس سسٹم کا جانا ضروری ہے۔ وہ لوگ جو میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، میری ان سے گزارش یہ ہے، کم از کم آپ ایک چھوٹی ویڈیو بنا کے اس معاملے کے اوپر اپنی آواز تو اٹھائیں نا۔ یاد رکھیے اگر آپ آواز نہیں اٹھائیں گے تو روز اسی طرح ذلیل و خوار ہوتے رہیں گے، روز آپ کو لتر پڑتے رہیں گے، روز آپ ان کے جی اے فلاں اور جی اے فلاں اور جی اے فلاں کے نعرے لگاتے رہیں۔ کبھی کسی نے جی اے عوام کی بھی نعرہ لگایا ہے؟ ہم ان خاندانی غلام بنے ہوئے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ بیکری دیر سے کھلی تو اس کے اوپر چڑھائی کر دی، کوئی سائیکل والا آگے آ گیا تو اس کی چڑھائی، اس کو ڈنڈے، اس کو تھپڑ۔ آپ یہ پروٹوکول کلچر کب ختم کریں گے؟ اس کے اوپر عمران خان صاحب 2.5 ایئر ہو گئے ہیں۔ آپ ہمیں بتائیں کہ پروونسز کے اندر آپ نے پروٹوکول کو ختم کرنے کے لیے کیا لیجسلیشن کی ہے؟ اس کے اوپر تو آپ کو 2/3 اکثریت کی ضرورت نہیں ہے نا، اس کے اوپر تو آپ نے سمپل لیجسلیشن کرنی ہے۔ خان صاحب، آپ کی یہ سارے جناب جو خوشامدی ٹولہ ہے جناب، رات کو بیٹھ کے پتہ نہیں کیا کیا باتیں کرتے ہیں، لیکن آپ ہمیں بتائیں تو صحیح، پبلک کو بتائیں کہ صحیح کہ اس پروٹوکول کو جس کی زد میں آ کر نوجوان اپنی زندگیاں بھی چڑھا رہے ہیں، اس کو ختم کرنے کے لیے آپ نے کیا لیجسلیشن کی ہے؟ کون سا قانون بنایا ہے کہ جو عام آدمی کے عزت نفس کی حفاظت کرے؟ غریب ہونا، امیر ہونا، یہ ایک علیحدہ بحث ہے۔ ہمارے ہاں جو چھاپڑی لگاتا ہے، جو سائیکل چلاتا ہے، جو رکشہ چلاتا ہے، کیا وہ اللہ کی مخلوق نہیں ہے؟ کیا ہم آپ کو کیڑے مکوڑے نظر رکھتے ہیں زمین پر رینگنے والے؟ کیا آپ ہماری گردنوں پہ قدم رکھ کے اپنے اقتدار کے ایوانوں میں پہنچ جائیں؟ قصوروار ہم بھی ہیں، میرے دیکھنے والوں اور سننے والوں، قصوروار میں اور آپ بھی ہیں کہ ہم نے اس ظلم اور زیادتی کے خلاف آواز اٹھانا بند کر دی ہے۔ خاموش۔ انقلاب ایسے نہیں آتے، تبدیلیاں ایسے نہیں آتی۔ کبھی ہم زرداری صاحب، کبھی ہم بٹو صاحب سے شروع کر لیں، روٹی کپڑا اور مکان کے فریب، کبھی جناب نواز شریف صاحب کا فریب، کبھی اب عمران خان صاحب کا فریب۔ سب سے بڑی وجہ اس لیے کہ عوام کو، ان کو پتا ہے کہ یہ عوام نہیں بولتی، ان کو اپنے حقوق کا پتہ ہی نہیں ہے۔ اس لیے یہ جو قوانین عوام کے حقوق کے تحفظ کے لیے ہوتے ہیں وہ نہیں کریں گے، لیجسلیشن نہیں کریں گے۔ آپ دیکھیں سینٹ کے الیکشن ہو رہے ہیں جناب، وہاں پہ یہ جناب بل بھی ڈرافٹ ہو گئے ہیں، اور جناب یہ سپریم کورٹ میں بھی چلے گئے ہیں کہ جناب اوپن بیلٹ کرائیں، اور اس قدر جناب شور و گوگا مچا ہوا ہے۔
کیونکہ وہاں پہ سارے ان پارلیمنٹیرین کے جو حقوق ہیں وہ زد پہ ہیں. اس لیے جو پھرتیاں حکومت وقت جو ہے وہ اس طرح کے معاملات میں دکھا رہی ہے، کاش عوام کے لیے بھی دکھائے. عوام ہسپتال میں جاتے ہیں تو وہاں پہ دروازے کے اوپر کھڑا جو چوکی دار ہے وہی اس بیچارے کو دھکے دیتا ہے. یار ڈاکٹر کو تو بعد کی مارے آپ گولی. ہم بینک میں جاتے ہیں تو وہاں ہمیں ذلیل ہونا پڑتا ہے. ہم پولیس اسٹیشنز میں جائیں گے وہاں ہمیں ذلیل ہونا پڑتا ہے. آخر کیوں؟ وائی؟ کیا ہم آپ کے زر خرید غلام ہیں؟ ہم آپ کے میں نہیں لگاتا اب جی اے کا نعرہ، اور ایک ہی نعرہ ہے جو ڈیموکریسی کا نعرہ ہے، جی اے عوام. اور جو لوگ عام پبلک سے جڑ جاتے ہیں یاد رکھیے گا وہی کامیاب ہوتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ روز قیامت اتنا رش ہوگا تو آپ کو کہاں سے تلاش کریں گے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ مجھے غریبوں، مسکینوں، یتیموں، ان لوگوں میں تلاش کرنا. یہ ہے کانسیپٹ وہ ریاست مدینہ کا. اور اب ہم لوگ جو ہیں وہ کشمالہ طارق اور اس کا بیٹا اور اس کی جناب ہسبینڈ کی پروٹوکول کی گاڑیوں کی نظر ہو رہے ہیں ہماری زندگیاں. کیا آپ نے کیا کی؟ کیا کریں گے آپ؟ بیٹے کو گرفتار کر لیا تو کیا آپ اس کے اوپر کیس چلائیں گے؟ اس کو سزا دیں گے؟ شیم آن یو. کیونکہ دل دکھتا ہے تو پھر یہ باتیں ہوتی ہیں. میری آپ تمام دیکھنے والوں کو، سننے والوں سے میری ہاتھ باندھ کے درخواست ہے، ہماری لڑائی نہیں ہے لیکن اپنے رائٹ کے لیے آواز تو بلند کرو نا. کوئی بھی آپ کے حقوق کے اوپر ڈاکہ ڈالتا ہے، چاہے وہ اے ہو، چاہے وہ بی ہو، چاہے وہ سی ہو، آپ سیاست سے باہر نکل کر جس وقت آپ کی حقوق کی حفاظت کر لگے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ لوگ آپ کے پیچھے بھاگیں گے. یہ آپ کو پروٹوکول دیں گے بجائے اس کے کہ ہم ان کے پروٹوکول، وہ جو پروٹوکول کی گاڑیاں چل رہی ہوتی ہیں. کشمالہ طارق صاحبہ آپ وفاقی محتسب ہیں، فار گاڈ سیک. کہ یو نو کہ یہ وفاقی محتسب کا رول کیا ہوتا ہے، اس نے کیا کرنا ہوتا ہے. لوگوں کو انصاف آپ نے دلانا ہے، اور آپ خود دیکھیں کہ آپ لوگوں کا کریکٹر جو ہے وہ کس طرح سے جو ہے وہ ہوگا اس پہ. تو اس لیے میری جتنے بھی سننے والے ہیں ان سے گزارش صرف یہ ہے، آپ اپنا اس ٹاپک، ہر ٹاپک جو ایسا ہوتا ہے جس پہ آپ سمجھتے ہیں کہ ایک عام آدمی کے عزت نفس مجروح ہی ہے، اس کے اوپر ایک چھوٹا سا میسج 2-4 منٹ کا بنائیں. اس کو اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ ڈالیں اس کو. یہ میرا ویڈیو ہے، میری اجازت ہے، آپ جہاں اس کو استعمال کرنا چاہیں آپ استعمال کریں. اور میں انشاءاللہ قانون کے حوالے سے بھی اور عام پبلک کے حوالے سے بھی آواز بلند کرتا رکھوں گا. اللہ تعالیٰ میرے پاکستانی بہن بھائیوں کے عزت نفس کی حفاظت فرمائے، ان کی عزت، آبرو، جان، مال سب کی حفاظت فرمائیے. آپ سب لوگ اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیے گا، اور مجھے اپنے بھائی زاہد چودھری کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.